عربوں کا پیشہ تجارت تھا، اس لیے وہ دنیا کے مختلف ممالک میں تجارت کی غرض سے آتے جاتے رہتے تھے۔ اسلام کی اشاعت سے پہلے ہی برصغیر، مغربی ایشیا اور عرب کے درمیان تجارتی تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ جب اسلام کا آفتاب طلوع ہوا تو عرب و ہند کے تعلقات میں مزید استواری ہوئی۔ اسلام نے عربوں کی اخلاقی اقدار میں انقلاب پیدا کر دیا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں وسیع پیمانے پر اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، مگر ان فتوحات کا سلسلہ پاک و ہند کی سرحد سے پرے ہی رک گیا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں برصغیر پاک و ہند کی جانب توجہ مبذول کی گئی اور حاکم بن جمالہ کو معلومات فراہم کرنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ انہوں نے یہ دلچسپ رپورٹ پیش کی: یہاں پانی کی قلت ہے، پھل کھٹے ہیں، قزاق بڑے نڈر ہیں، یہاں مختصر فوج تباہ ہو جائے گی اور کثیر فوج فاقوں سے مر جائے گی۔ یہ رپورٹ غالباً کسی بے آب و گیاہ زمین کے ملاحظہ کے بعد لکھی گئی تھی، کیونکہ باقی ماندہ ہندوستان تو خوشحالی اور دولت کی فراوانی کے باعث سونے کی چڑیا کے نام سے مشہور تھا، مگر حاکم بن جبالہ کی رسائی خوشحال علاقوں تک نہ ہو سکی۔ اس ہمت شکن رپورٹ کی وجہ سے مہم کا ارادہ ملتوی کر دیا گیا۔ خلافت بنو امیہ کے استحکام پر دوبارہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ عرب تاجر ہندوستان سے مال و اسباب کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے مصر اور شام تک پہنچاتے تھے۔ تجارت کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کے ساتھ عربوں کے خوشگوار اور گہرے تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ عربوں نے یہاں کے مقامی لوگوں تک اسلام کا پیغام بھی پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ سری لنکا کے ساحل پر بھی مسلمان تاجر آباد تھے۔ 703 عیسوی میں مکران کے گورنر سعید بن اسلم کو قتل کر دیا گیا اور اس کے قاتل نے سندھ کے راجہ داہر کے ہاں پناہ لے لی۔ حجاج بن یوسف نے قاتل کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن راجہ داہر نے اس مطالبہ کو مسترد کر دیا۔ سندھ پر حملے کی دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ سری لنکا میں مقیم عرب مسلمانوں کا ایک تجارتی جہاز سامان اور حجاج بن یوسف کے لیے قیمتی تحائف لے کر جب دیبل کی بندرگاہ کے قریب پہنچا تو سمندری ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا۔ انہوں نے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ حجاج بن یوسف نے سندھ کے راجہ داہر کو خط لکھا کہ سمندری ڈاکوؤں سے سامان واپس لیا جائے، قیدیوں کو رہا کیا جائے اور ڈاکوؤں کو سخت سزا دی جائے۔ اس زمانہ میں سندھ ایک معمولی صوبہ نہ تھا، بلکہ یہاں ایک زبردست ریاست قائم تھی۔ سندھ کا سابقہ رقبہ 1,00,000 مربع میل سے بھی کچھ زیادہ تھا۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ راجہ داہر کا ساحلی علاقوں پر برائے نام اختیار تھا اور وہاں بحری قزاق ادھم مچاتے رہتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی راجہ داہر خود بھی ایک سفاک اور ظالم انسان تھا۔ اس کے ظلم و ستم کی عجیب و غریب داستانیں مشہور ہیں۔ رعایا کے لیے ریشمی کپڑے پہننا اور پگڑی کا استعمال ممنوع تھا۔ شاہی خاندان کے سوا کوئی شخص گھوڑے کی سواری بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ملک اگرچہ شاداب اور زرخیز تھا، لیکن رعایا راجہ داہر کے ظلم سے بیزار تھی۔ برائیوں میں راجہ داہر اپنے پیش روؤں سے بھی بازی لے گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس نے اپنی سگی بہن سے بیاہ رچا لیا تھا۔ مسلمانوں سے تو اسے خصوصی طور پر عناد تھا اور وہ ایرانیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے انہیں ہندوستان کی سرحدوں سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ وہ عرب سوداگروں کو اپنے علاقہ میں تجارتی مراد دینے کا روادار نہ تھا۔ اس لیے راجہ داہر نے جواب میں لکھا کہ بحری ڈاکو اس کے قابو سے باہر ہیں۔ جواب سن کر حجاج بن یوسف غصے میں آ گیا اور اس نے اپنے نوجوان داماد اور بھتیجے محمد بن قاسم کو ایک لشکر دے کر سندھ بھیجا تاکہ راجہ داہر کو سزا دی جا سکے۔ سندھ پر حملہ کے وقت عماد الدین محمد بن قاسم، جسے فارسی مورخین محمد بن قاسم لکھتے ہیں، صرف 17 سال کا تھا۔ صوبہ فارس کے گورنر کی حیثیت سے وہ انتظامی امور میں اپنی لیاقت کا سکہ بٹھا چکا تھا۔ اس کے علاوہ فن سپاہ گری اور شجاعت کے میدان میں بھی وہ پیش تھا۔ کم عمری کے باوجود اس میں تجربہ کار سیاست دانوں کی سی فہم و فراست تھی۔ حجاج نے اس مہم کی تیاری میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا اور سپاہیوں کے لیے سوئی دھاگا تک مہیا کر دیا۔ سندھ کے دشوار ریگزار کو عبور کرنے کے دوران سپاہیوں کی پیاس کی شدت کو دور کرنے کے لیے منو روئی سرکہ میں تر کر کے سکھائی گئی تھی۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو تفصیلی ہدایات دیں اور خاص طور پر اس بات کی تاکید کی کہ میری مرضی اور منظوری کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھایا جائے۔ حجاج نے ڈاک کا انتظام نہایت عمدہ رکھا۔ محمد بن قاسم ہر منزل پر حجاج کو حالات سے مطلع کرتا رہا اور حجاج بھی مناسب ہدایات ارسال کرتا رہا۔ اس نے محمد بن قاسم کو دیبل کی لڑائی سے قبل یہ ہدایت بھیجی: دیبل کے نواح میں پہنچ کر ایک خندق کھودو جو 12 گز چوڑی اور 6 گز گہری ہو۔
دشمن سے آمنا سامنا ہو تو جب تک میں حکم نہ دوں لڑائی شروع نہ کی جائے۔ تفصیلی ہدایات حاصل کرنے کے بعد محمد بن قاسم 6,000 شامی اور 6,000 عراقی فوج کے ساتھ بری راستے سے روانہ ہوا۔ حجاج نے بصرہ سے جہازوں کا بیڑا روانہ کیا اور بیڑے کے ذریعے منجنیق اور بہت سا دوسرا سامان جنگ بھیجا۔ محمد بن قاسم مکران اور مابیل سے ہوتا ہوا 711 عیسوی میں دیبل پہنچا۔ اس عرصہ میں بحری بیڑا بھی دیبل کی بندرگاہ پر پہنچ گیا تھا۔ سب سے پہلے محمد بن قاسم نے دیبل کے مشہور قلعے پر حملہ کیا جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ محصورین نے بہادری سے مقابلہ کیا اور محاصرہ کوئی 6 ماہ تک جاری رہا۔ اس دوران میں شہری چھپ چھپ کر آتے اور لشکر والوں کو شہر کی خبریں دے کر امان کا پروانہ حاصل کر لیتے۔ اس مندر پر ہندوؤں کا سرخ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مندر پر جھنڈا لہراتا رہے گا ہمارا دیوتا ہمارے ساتھ ہے اور مسلمانوں کو فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ حجاج کی ہدایت کے مطابق مسلمانوں نے منجنیق سے مندر پر پتھر برسانے کا فیصلہ کیا۔ یہ منجنیق عروس کے نام سے مشہور تھی اور اسے 500 آدمی چلاتے تھے۔ چنانچہ اللہ اکبر کے نعروں کے درمیان منجنیق چلائی گئی۔ 2 نشانے مندر کی چھت پر پڑے، گنبد ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور جھنڈا نیچے گر گیا۔ جھنڈا نیچے گرنے سے دیبل کے محصورین کی ہمت ٹوٹ گئی اور چند ہی روز میں شہر فتح ہو گیا۔ یہ 92 ہجری کا واقعہ ہے۔ محمد بن قاسم نے دیبل فتح کرتے ہی وہاں کے انتظامات کو بدل دیا اور بحری قزاقوں کو قرار واقعی سزائیں دی۔ محمد بن قاسم نے دیبل میں ایک مسجد بنوائی۔ اسلام کے حکم کے مطابق اعلان کیا گیا کہ ہر شخص کو پوری آزادی ہے کہ اپنے مذہبی فرائض جس طرح چاہے بجا لائے۔ کسی کے عبادت خانے کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے گا۔ رواداری اور اسلام کے بہترین نظام حیات سے متاثر ہو کر ہزاروں ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس عرصہ میں راجہ داہر نے 50,000 گھوڑوں پر سوار مشتمل ایک لشکر تیار کر لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ عرب کوئی معمولی فوج نہیں، ان کا سردار بے حد قابل اور سپاہی حد سے زیادہ بہادر ہیں۔ انہیں روکنے کے لیے تو مجھے خود میدان میں نکلنا پڑے گا۔ اس عرصہ میں عراق سے 2,000 تازہ دم فوج اور دریا پار کرنے کا حکم آ گیا تھا۔ داہر نے چاہا کہ مسلمانوں کو گھاٹوں سے نہ اترنے دے۔ مسلمانوں پر بڑھ کر حملے کرنے کی بجائے داہر نے صرف یہ کیا کہ اپنی فوج کے سپاہیوں کو تیر کمان دے کر دور دور تک پھیلا دیا اور انہیں حکم دیا کہ جیسے ہی کوئی مسلمان دریا پار کرنے کی کوشش کرے اس پر تیروں کی بچھاڑ کر دو۔ داہر خود ایک بہادر اور مستعد جرنیل تھا، تیر اندازی میں بے انتہا مہارت رکھتا تھا۔ مسلمان اس ظالم راجہ کی حکومت کا خاتمہ کرنے آئے تھے، وہ یوں ہی مورچے بنا کر بیٹھے رہتے تو یہ مقصد کیوں کر پورا ہوتا۔ چند دن راجہ کی فوج کے دریا پار کرنے کا انتظار کر کے سپہ سالار محمد بن قاسم نے خود دریا پار کر کے راجہ کی فوج پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ دریا کے دوسرے کنارے راجہ کے سپاہی تاک لگائے بیٹھے تھے۔ دریا پار کرنا بے حد مشکل تھا، لیکن عرب سپاہ تختوں کا پل بنا کر پار ہو گئی۔ راوڑ کے مقام پر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ راجہ داہر اپنی قوت پر مغرور تھا۔ اس نے ارد گرد کے حاکموں سے بھی کمک فراہم کر لی تھی۔ 8-10 ہزار کی فوجی جمعیت اس کی نظروں میں کوئی وقت نہ رکھتی تھی۔ وہ بڑے کروفر سے جنگی ہاتھیوں کے غول کے ہمراہ نکلا۔ علاوہ ازیں 10,000 زرہ پوش سوار اور بہترین ہتھیاروں سے مسلح 30,000 پیادے اس کی میت میں تھے۔ یکم رمضان سن 93 ہجری کو لڑائی ہوئی۔ محمد بن قاسم نے محاصرہ کر کے جنگ کا آغاز کیا۔ صبح کی نماز اور دعائے فتح و نصرت کے بعد مجاہدین عرب پھرتی سے صفوں میں شامل ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے ایک پرجوش تقریر سے جوانوں کا خون گرمایا۔ اس کے بعد اپنی مختصر جمعیت کو ایسی خوبی سے لڑایا کہ دشمن کی 5-6 گنا جمعیت پراگندہ ہو گئی۔ ایک تیر راجہ داہر کے لگا مگر وہ زخم سے بے نیاز ہو کر پھر میدان میں آ گیا۔ اس مرتبہ راجہ کے ہاتھی پر اتنے تیر برسے کہ وہ بے قابو ہو کر بھاگا اور اس نے قریبی جھیل میں پناہ لی، لیکن مسلمان مجاہدین بھی اپنے شکار کی تلاش میں پھر رہے تھے۔ برہمنوں نے راجہ کی لاش کو دلدل میں چھپا دیا، مگر وہ دن چھپنے سے پہلے باہر نکل آئی اور پہچان لی گئی۔ اس طرح محمد بن قاسم کو اپنی بہادری، عسکری تنظیم اور منجنیقوں کی وجہ سے فتح حاصل ہوئی۔ محمد بن قاسم نے دیبل اور راوڑ وغیرہ شہروں کے لوگوں کی طرح برہمن آباد کے باشندوں کے ساتھ بھی حد سے زیادہ نیک سلوک کیا۔ عام اعلان کر دیا گیا کہ نہ کسی کی جائیداد چھینی جائے اور نہ ہی کسی کو گرفتار کیا جائے گا۔ ہر شخص کو مذہبی فرائض کی بجا آوری کی پوری آزادی ہوگی۔ اس اعلان کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ سندھی عوام جو داہر کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ خیال کیا کہ محمد بن قاسم انسان نہیں دیوتا ہے جو انہیں ظالم راجہ سے نجات دلانے آیا ہے۔ ابھی محمد بن قاسم ملتان میں ہی تھا کہ اسے خلیفہ ولید کی موت کی خبر پہنچی۔ حجاج بن یوسف اس سے 8 ماہ پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔
نوجوان جرنیل نے مزید فتوحات حاصل کرنے کی بجائے یہ مناسب سمجھا کہ نئے خلیفہ سلیمان کی حکمت عملی کا جائزہ لے، چنانچہ وہ سندھ کے دارالحکومت الور میں چلا گیا۔ محمد بن قاسم سندھ میں صرف 3 سال رہا اور اس عرصے میں وہ جنگ و جدال میں بھی مصروف رہا اور فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطنت کا انتظام بھی کیا اور مفتوحہ علاقے میں امن و امان قائم رکھا۔ عرب فاتحین کے سلوک سے مقامی باشندے دنگ رہ گئے۔ انتظامی معاملات میں اس نے اپنی ذہانت اور قابلیت کا سکہ بٹھا دیا اور خونخوار ڈاکوؤں کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنا لیا۔ اس کی مذہبی رواداری نے سندھیوں کے دلوں کو مول لیا۔ ذاتی اور عسکری ذہانت کے علاوہ محمد بن قاسم علم و ادب سے بھی کمال شغف رکھتا تھا۔ 16-17 سالہ نوجوان کا ایک دور دراز مقام کی لشکر کشی پر سالار لشکر بنایا جانا ہی اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ محمد بن قاسم زبردست جنگی قابلیت اور انتظامی لیاقت کا مالک تھا۔ اس نے اپنی جرأت، حسن اخلاق اور جنگی قابلیت کے بلبوتے پر جو کارنامے سر انجام دیے وہ سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ دنیا کے اس سب سے کم سن سپہ سالار کی شان نرالی نظر آتی ہے۔ 17 سال کی چھوٹی سی عمر میں وہ فارس کا گورنر محض اپنی ذاتی قابلیت کی بنا پر ہوا، ورنہ حجاج جیسا بااصول شخص کسی کم سن شخص کو خواہ وہ اس کا کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو اتنی اہم ذمہ داری نہ سونپتا۔ بعد میں سندھ جیسے وسیع اور دور افتادہ علاقے کی تسخیر کی ذمہ داری اس بلند مرتبت لڑکے کی ذاتی صلاحیتوں کے پیش نظر اس کے سپرد کی گئی تھی۔ اس نے خود کو اس اہم فریضہ کی انجام دہی کے لیے موزوں ترین شخص ثابت کر دکھایا۔ وہ اس کم عمری میں بھی بہادر سپاہیوں کی محفل میں بالکل یوں نظر آتا تھا گویا ستاروں کے جھرمٹ میں چاند ہو۔ وہ مسلم اور غیر مسلم سب کے لیے باعث رحمت ہونے کے باعث ان کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ اس نے کسی پر ظلم نہ کیا، لیکن افسوس نئے نائب السلطنت کے حکم سے محمد بن قاسم کو معزول کر کے عراق روانہ کر دیا گیا۔ جب اسے معزول کر کے عراق بھیجا گیا تو لوگوں کی آنکھیں اشک بار تھی، وہ مدتوں اس کی باتیں کرتے رہے۔ اس کی جگہ یزید بن ابی قبشہ سقسی حاکم سندھ مقرر ہوا۔ نئے نائب السلطنت نے اپنے بھائی معاویہ بن محلب کو محمد بن قاسم کی گرفتاری پر مامور کیا۔ محمد بن قاسم کو واسط کے قید خانے میں رکھا گیا جہاں صالح بن عبد الرحمن کے حکم سے اس پر بے پناہ مظالم توڑے گئے۔ یہ قید خانہ کوفہ اور بصرہ کے درمیانی علاقے میں تھا۔ مجرموں کی طرح محمد بن قاسم کو پابند زنجیر کر کے سندھ سے روانہ کیا گیا تھا اور حالت اسیری میں ہی دنیا اسلام کے اس درخشندہ ستارے کو ہمیشہ کے لیے غروب کر دیا گیا۔